چلیے مائک سے اذان ہو رہی ہے کہ بغیر مائک کے اذان ہو رہی ہے؟ مائک سے ہو رہی ہے، ٹھیک۔ ٹرین پکڑنے کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں، ٹرین چھوٹ گئی۔ فلائٹ پکڑنے کے جاتے ہیں، فلائٹ چھوٹ گئی۔ بتائے نا، نہ فلائٹ چھوٹی نہ ٹرین چھوٹی، نمازی کیوں چھوٹ رہی ہے؟ دعوت بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ کھانے پینے کی اگر دعوت ہو، عقیقہ کی دعوت، ولیمہ کی دعوت، شادی کی دعوت، سب لوگ پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں جن کو دعوت نہیں ملی ہے، اس امید میں پہنچے ہوئے ہیں بھیا ہمارا نام بھول گئے ہوں گے تو میں ہی خود سے چلایا ہوں۔ اردو نہیں آئی سمجھ میں؟ کچھ لوگ ایسے بھی دعوت میں چلے آتے ہیں جن کو دعوت نہیں ملی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے چچا ہمارا نام بھول گئے ہوں، بھیا ہمارا نام بھول گئے ہوں، میں خود ہی حاضر ہو گیا۔ واہ رے واہ، کیا محبت ہے دعوت سے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر نچنیا کا ناچ ہو تب، نچنیا کا ناچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، اور اگر کوئی پارٹی والا جیت جائے، پھٹ پھٹیا پر گھومنا ہو، لگ رہا ہے یہ سب اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ نچنیا کا ناچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، وہ بھی لائٹ میں ہو، اور رات بھر کسی نیتا کے اس میں پٹاخہ پھوڑنا ہو، جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نچنیا کے ناچ میں جو ناچے گا وہ پیسہ کمائے گا کہ آپ کمائیے گا؟ بولیے نا، ناچنے والا کمائے گا، آپ کو کہاں ملے گا؟ کرکٹ کا میچ جو کھیلے گا وہ پیسہ کمائے گا کہ آپ کمائیے گا؟ اور جس نیتا کے لیے پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں وہ جیتنے کے بعد آپ کو دیکھنے بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب اردو کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ میں سوچ رہا تھا شاید نہیں سمجھ، کیونکہ بنگلہ زیادہ جہاں چلتی ہے وہاں اردو ذرا، چلیے خیر بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیو، جس کے لیے ہم نے پٹاخہ پھوڑا کبھی وہ ہماری پریشانی میں نہیں آئے۔ جس خان صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، کون سے خان صاحب ہیں وہ؟ آئے ارے بولیے نا، کیسے مولی صاحب ہیں؟ جس خان صاحب کو ہم اور آپ جانتے ہیں اور دن رات موبائل میں دیکھتے ہیں، وہ خان صاحب کبھی بھی ہم کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ بولیے کوئی بتا دے کہ مجھے خان، اے بھائی نام مت لیجیے، آپ بھی نا دم بے عزت کرا دیں گے، بے عزت کرا دیں گے۔ دیکھیے نا ان کا، ایک تو ہم چھپا کے بات کر رہے ہیں یا دم کھول کے بات کر رہے ہیں، ظاہر نہیں کرنا ہے بھائی۔ اب آپ ہی بتائیے، جن کی تصویر دن رات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری تصویر وہ دیکھتا ہے کیا؟ میرے بھائیو، میرا اللہ، ہم سب کا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہم اور آپ اللہ کی بات مانتے؟ ابھی بھی وقت ہے، آ جائیے۔ کیا معلوم کس کا جنازہ کب اٹھ جائے، کوئی نہیں جانتا، کس کی بلاہٹ کب آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیو، تو نمازی بنیے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتی، کیا معلوم کیا ہو گیا ہے۔ اور آج کل تو ایسا ہے کہ شادی بیاہ بھی کیسے آدمی سے کروا رہے ہیں اور کر دیتے ہیں جہاں مالدار ہو، دینداری نہ ہو۔ مال ہونا چاہیے، پیسہ پیسہ پیسہ، جبکہ لیڈیز کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 1661، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نمازی کو گھر میں لائیے تو بچے نمازی پیدا ہوں گے۔ چھٹ منگنی پٹ بیا، ویسی شادی نہیں چلے گی۔ اور آج کل ہم اور آپ بہو دیکھنے بھی جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے نمازی ہے کیا، یہ پوچھتے ہیں چائے بنا کے پلائے گی، کھانا کھلائے گی، واہ رے واہ، گھر کا کام کرے گی، نمازی ہے قرآنی ہے نہیں۔ بولیے۔ اور آج کل تو سب سیٹنگ چل ہی رہی ہے موبائل میں، سیٹنگ بھی چل رہی ہے، چیکنگ بھی چل رہی ہے، اور وہ بھی سیٹنگ چل رہی ہے۔ اب ابو امی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سیٹ کر کے لے آئے ہیں۔ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اب ابو امی صرف منہ تاک رہے ہیں، اور کیا کریں گے؟ اللہ والی کو لائیے گھر میں، نلہ اور ہلہ والی کو لائیے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کیا، پہلے ہمارے گھروں سے
قرآن کی آواز آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے دو آواز آتی ہے، یا تو ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی، اب تیسری آواز ختم ہو گیا، مرد لوگ کی آواز تو دب گئی، اپنی مردانگی کہاں چلی گئی بھائی؟ کوئی ذرا بولے تو، کیونکہ ہمارے گھر میں جو آئی ہیں نا وہ ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے ہم کو خرید لیا ہے، کیونکہ ان کے ابا نے خرید لیا ہے، خریدا کہ نہیں خریدا؟ تو ہم بولیں گے کیسے؟ ارے راکھ لگا کے زبان نہ ٹان لیں گی۔ پرانے زمانے کے جو بزرگ حضرات ہیں آپ ان سے پوچھئے، یہ لوگ اپنی بیوی کو بہت مارے ہوئے ہیں، وہ بھی ہرواہی پینا سے، جو جانور کو جو ہانکتے ہیں نا کھیت میں، اس سے مارے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ 10 بچے بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بوڑھی ماتا بڑی اچھی ہیں، ان کے آنکھ پر چشمے نہیں ہیں، وہ مار بھی کھاتی تھی، کھیت کا کام بھی کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی تیل مالش بھی کرتی تھی۔ اور آج کل جو آئی ہوئی ہیں، تیل مالش تو دور کی بات، نلی مالش آپ کا کر دے گی، زیادہ کچھ بولیے گا نا تو نلی دبا دے گی سیدھا، یا نٹی دبا دے گی سیدھا، اور اگر آنکھ دکھا کے بات کیجیے گا اپنی بیوی سے تو سیدھا کہے گی، بولیے گا نہیں میرے ابا نے آپ کو خریدا، آنکھیں نکال لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ماحول کیسا ہوگا؟ اور کتنا اچھا لگتا ہے شاید آپ کو سنتے ہوئے، بولیے گا نہیں جس گلاس میں پانی پی رہے میرے ابا نے دیا ہے، جس صوفے پر آپ بیٹھے ہوئے میرے ابا نے دیا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی میرے بھائیو؟ کاہے کو موقع دے رہے ہیں ہم اور آپ؟ تو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے، جنت کے 8 دروازے سے کہا جائے گا ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، فاطمہ کہاں سے آئے گی؟ کس طرف سے جنت میں جائے گی؟ تو میرے بھائیو، لیڈیز کے لیے بھی جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ تو توحید پر میں نے بات کی، نماز پر میں نے بات کی، میرے بھائیو ابھی بھی وقت بچا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی رات موبائل میں، صحابہ کرام کی رات نماز میں اور قرآن میں۔ ہم اور آپ موبائل سے کئی گھنٹہ چپکے رہتے ہیں یہ بتائیے؟ سوتے نہیں؟ رات بھر سو نہیں رہے؟ یہ آنکھ پھول گئی ہے بھائی، لال پیلی ہو گئی ہے آنکھ، پھر صبح جب کام پہ جائیں گے تو وہاں بھی سو رہے ہیں، جہاں موقع ملا گیم کھیل رہے ہیں، وہ تو یہاں موقع ملا یہاں بھی چالو ہے۔ میرے بھائیو ملتا کیا ہے بتائیے؟ اپنے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ ڈال دیجئے 1-2 گھنٹے کے لیے، جان نکل جائے گی۔ اگر اپنے موبائل کو ہم اور آپ 2-3 گھنٹے کے لیے فلائٹ موڈ پہ ڈال دے تو من کیا کرے گا؟ اور اگر ہم اور آپ چارج میں لگائے رہتے تو وہیں پہ گھسا کے پھر بھی دیکھتے رہتے۔ کیا دیکھتا رہے بھائی؟ یعنی وہ 1 گھنٹہ بھی رہا نہیں جاتا۔ کبھی سکون حاصل کرنا ہو تو فلائٹ موڈ پہ ڈال دیجئے، مطلب بند کر دیجئے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، ابا موبائل اچھا یا بیٹا موبائل اچھا؟ اب آپ لوگوں کو میں نے پھنسا دیا، نہیں وہ سمجھ ہی نہیں پائے کوئی۔ ابا موبائل اچھا یا بیٹا موبائل اچھا؟ ارے جب تک ابا زندہ رہے کسی کو بگڑنے دیا؟ نوکیا موبائل، چھوٹا والا موبائل، یعنی اس کو میں ابا کہتا ہوں، ابا کو ہم لوگ بھول گئے۔ امی جب غصے میں آتی تھی تو وہی نوکیا موبائل اٹھا کے سیدھا پھینکتی تھی، مارتی تھی، پھر بھی ابا ٹوٹتے نہیں تھے، اتنے مضبوط۔ اور اس کی بیٹری کم سے کم کتنے دن چلتی تھی بھائی؟ 7-8 دن چلتی تھی۔ وہ جب تک زندہ رہے کسی کو بگڑنے نہیں دیا، خراب ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ صرف ایک ہی چیز تھی، سانپ سیڑھی، سانپ سیڑھی، سانپ سیڑھی، ادھر ادھر اٹھا پٹک، فوٹو تو تھا ہی نہیں۔ وہ تو اچھا ہوا لاک ڈاؤن سے پہلے ہی ابا گزر گئے، اگر لاک ڈاؤن میں رہتے تو صرف سانپ سیڑھی چلتے رہتی، ہے کہ نہیں؟ صحیح بول رہا ہوں۔ اس لیے ان کا مرن سب اچھا ہے۔ تو ابا اچھے ہیں بھائی، اچھی زندگی گزار کے بیچارے مرے ہیں، انہوں نے کسی کو بگاڑا نہیں۔ لیکن جب سے یہ بیٹوا آئے ہیں اس کا غلط استعمال، ہیلو، ہائے، بائے، فوٹو بھیجیے نا اپنی، ایسا پوز دیجیے نا، صحیح ہے۔ ابھی میں موبائل چیک کر لوں تو ہمارا اور آپ کا اخلاق اب موبائل میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے ان کے موبائل کو آپ چیک کر لیجئے، ختم۔
اگر میں کہوں کہ سب لوگ اپنا موبائل یہاں جمع کیجئے تو اب سب لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسے مولوی کو بلا کے لانا نہیں، یہاں جمع کروا رہے ہیں موبائل. ارے وہ تو آپ کا اخلاق چیک کرنا ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں کسی کی فوٹو ہے. دیں گے؟ بولیے گا نہیں دیں گے. فوٹو جمع کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ توبہ، موبائل جمع کریں گے؟ جمع کریں گے؟ جمع کریں گے؟ واہ واہ رے واہ، سمجھ میں آ گیا نا جو بولا کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق موبائل میں اندر بند ہے، اور وہ بھی 50-50 ہزار کا، 1-1 لاکھ کا موبائل. کھانے کے لیے رہے کہ نہ رہے، لیکن موبائل دکھانے کے لیے رہنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی رات نماز میں، ہمارے اور آپ کی رات قرآن میں ہے کیا؟ نہیں. ان کی رات نماز میں، قرآن میں، ہماری اور آپ کی رات موبائل میں. دلیل صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 112. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کے رات کی نماز پڑھتے. رات میں کون سی نماز ہوتی ہے بھائی؟ تہجد کی نماز. سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات حدیث نمبر 1346. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جماعت القرآن فقرات کلہ فی لیلہ، میں نے قرآن کو جمع کیا اور ایک ہی رات میں پڑھ لیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 مہینے میں قرآن ختم کرو. تو انہوں نے کیا کہا؟ دان یستمت من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجئے. بولے نہیں 10 دن میں ختم کرو. بولے نہیں، دان یستمت من قوتی و شبابی، ایسا کرو 3 دن میں ختم کرو. نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا. اب آپ بتائیے، ایک صحابی ہے وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ذرا حد میں رہ کے پڑھو، مطلب 3 دن سے کم میں مت ختم کرو. آج ہمارے اور آپ کی حالت، رمضان میں قرآن اٹھائے تھے، ابھی قرآن ہے کیا؟ اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، قرآن سے زیادہ محبت ہے یا انگریزی سے زیادہ محبت ہے؟ قرآن سے زیادہ محبت ہے. قرآن سے محبت ہے کہ نہیں؟ زیادہ کو تو میں ہٹا دیا، اب یہ بولتا ہوں قرآن سے محبت ہے. ابھی آپ لوگ بولیے گا ہے. ابھی میں 2-3 دلیل دوں گا کہ قرآن سے محبت ہے. دلیل، انگریزی والا ٹیوشن مہنگا ہے یا قرآن والا ٹیوشن مہنگا ہے؟ انگریزی والا، وہی انگریزی والا. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، سو ایکسیلنٹ، واو، گڈ، گریٹ، واہ. کیا فخر کی بات ہے، میرا بیٹا انگریزی میں بات کر رہا ہے. Where are you from? All time. ٹھیک ٹھاک. وہ انگریزی میں بات کر رہا ہے. How's your time? انگریزی میں بات کر رہا ہے نا، خوشی کی بات ہے نا بھائی. قرآن کا ٹیوشن مہنگا یا انگریزی کا ٹیوشن مہنگا، لیکن محبت ہے قرآن سے. چلیے، مارکیٹ میں ایک بکرا آ گیا ہے، بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا ہوا ہے. بقرعید میں ایسا بکرا بہت آتا ہے، اور بکرا والا بھی ہم سب کو بکرا بنا دیتا ہے. صحیح میں آپ بقرعید میں مارکیٹ میں گھومیے تو ایسے بکرے بہت گھومتے رہتے جس کے پیٹ میں اللہ محمد لکھا رہتا ہے، وہ سر پہ لکھا رہتا ہے اللہ محمد، اور بکرا والا بولتا ہے دیکھیے 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 دیکھیے، اور بکرا والا بھی ہم سب کو بکرا بنا دیتا ہے. اچھا، جس بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ بولیے بھائی، جس بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ زیادہ قیمت میں، 1 لاکھ 2 لاکھ میں تو جائے گا. جس حافظ صاحب کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح کے بعد ان کو کتنا دیں گے ہم اور آپ؟ کہاں کے ہیں بھائی آپ؟ 10,000 15,000. پوری بے عزتی ہو جائے گی بھائی. اللہ محمد والا بکرا 1 لاکھ میں جائے اور سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو صرف تعریف میں جائے. ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے.
ایک جوڑی کپڑا مل جائے، 2-3 کلو مٹھائی مل جائے، ہم کہاں سے دیں گے؟ اور تراویح بھی ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اوہ پاؤں دکھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھا، پورا قرآن بھی ختم نہیں ہو رہا ہے کہیں کہیں. ارے کہاں لکھا ہوا پورا قرآن ختم ہونا چاہیے؟ چلیے، نوٹ بندی ہوئی تھی تو نوٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کتنے لوگ بےچارے مر گئے لائن میں کھڑے ہو کر. جان دے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، نماز میں اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے امام صاحب کے آنے میں، پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور وہاں نوٹ کے لیے جب باری آئے گی تبھی پولیس کی مار بھی کھائے کہیں کہیں. میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم اور آپ؟ کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ تو قرآن سے محبت ہے، صرف دعویٰ ہے، دلیل کہاں ہے؟ قرآن سے محبت کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، عالم بنائیے، دین دنیا دونوں کی تعلیم میں آگے بڑھائیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. آئیے چلیں، اب میں کچھ سماجی بات کرتا ہوں. اپنے سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دنیا اب مطلبی ہوتی جا رہی ہے، پورا کھیل پیسے کا ہے. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. پیسہ ہے. السلام علیکم چاچا، دادا السلام علیکم. کی بھالو آچھن؟ اچھا بھالو آچھن پوچھ رہا ہے. رے کس سے پوچھ رہا ہے رے بھائی؟ پیسے سے پوچھ رہا ہے. سلام پیسے کو کر رہا ہے. اب سلام بھی پیسے والا سلام ہو گیا ہے، غریب والا سلام کہاں رہا؟ اب سلام بھی مطلبی ہو گیا ہے، اسلام والا سلام کہاں رہا؟ آپ سے مطلب ہے تو سلام، نہیں مطلب ہے تو اچھا آپ تھے کیا؟ پتہ نہیں چلا. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں. ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. میں دیکھا نہیں، پہچانا نہیں. آپ تھے کیا؟ سوری. ہاں چلے ٹھیک. پیسہ، پورا کھیل پیسے کا ہے. یہ جو بچے لوگ ہیں نا ہمارے، یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ پیسے کی وجہ سے ہم کو ابا بولتے ہیں. جب پیسہ رہے تو بچے کیا بولتے ہیں؟ ابا ابا ابا. جب پیسہ رہے تو بچے بولتے ہیں ابا ابا ابا. اور پیسہ جہاں ختم ہوا، ڈبا ڈبا ڈبا. ابا کو سائڈ کرو، ابا کی کیا اہمیت ہے؟ پیسہ اگر ہے تو گھر میں دلہنیاں بھی پوچھتی ہے، بلکہ پوجتی بھی ہے. سبحان اللہ. گھر میں ماں باپ بھی پوچھتے ہیں اور پوجتے ہیں، لیکن سب ماں باپ ایسے نہیں ہیں. پورا کھیل پیسے کا ہے. آج کل ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں، لین دین کا جو مسئلہ ہے، کسی سے قرضہ لیا، لینا کبھی نہ دینا. سب کا کھائے بیٹھے ہیں، ان کا کھا لیے، ان کا کھا لیے، ان کا کھا لیے، ان کا کھا لیے. قرضہ اگر لینا ہو تو پیچھے پڑا ہوا، دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے. اور جب چکانے کی باری آئی تو دے ہی نہیں رہا ہے. ہم بھکاری بنے بیٹھے ہیں. بھیا پیسہ کب دیجئے گا؟ پیسہ دے دیجئے. آج تک ہم کسی کا کھائے ہیں کہ آپ کا پیسہ کھا جائیں گے؟ اپن تو ایسا ہے کہ آج تک کسی کا نہیں کھایا. ٹھیک ہے نہیں کھائے، لیکن ہمارا دے دیجئے نا بھائی. تو اگر ہم اور آپ زیادہ پیسہ مانگنے جائیں گے، زیادہ تقاضا کریں گے تو بات چیت بند کر دے گا، غصہ کر لے گا. ہیلو بھیا السلام علیکم، میرا پیسہ کب لوٹائیے گا؟ دے دیں گے نا. کسی کا کھائیں کہ تمہارا کھا جائیں گے. پھر بھیا پیسہ کب دیجیے گا؟ رے کاہے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اب زیادہ پیچھے پڑے گا تو ہم پیسے نہیں دیں گے. اب لیتے رہیے. سوری سوری سوری، ارے بھائی پیسہ دے دیجئے. حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2287، مطل الغنی ظلم. مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اب ٹال مٹول کر رہے ہیں، دکان پر دکان، مکان پر مکان، کھیت پر کھیت بنائے جا رہے ہیں، اور قرضہ جن سے لیا ان کو دے ہی نہیں رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں چل رہا ہے.